حضور ایک بار گوشت روٹی کھا رہے اتنے دنوں کے بعد، اور یہ فکر ہے ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم نے کوئی فکر کی؟ مطلب ہم نبی والے ہوئے یا ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے؟ کہاں ہے حساب کا خیال حضور کو تعلیم امت کے لیے، حالانکہ حضور سے حساب نہیں ہوگا، میدان محشر تو انہیں کے لیے ہے، وہ لوگوں کو لے جائیں گے جنت میں شفاعت کریں گے، لیکن حضور تعلیم امت میں۔ پھر دیکھو اب آؤ حضور کے بعد، یعنی اس امت میں حضور کے بعد اور پوری کائنات میں انبیاء کے بعد دنیا کی کائنات میں کس کا مرتبہ افضل ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر۔ ایک بار صدیق اکبر صبح کے وقت گھر سے نکلے تو دیکھا کہ چڑیے چہچہا رہی، چڑیوں کی چہچہانے کی آواز ہے۔ صدیق اکبر رو پڑے، کسی نے کہا کیوں رو رہے؟ کہ یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے۔ اور کیا خوش نصیب ہے؟ آپ صدیق اکبر ہو، یہ کیا خوش نصیب ہے؟ تو کہا قیامت کے دن ان چڑیوں سے ان کے عمل کا حساب نہیں ہوگا، اور ابو بکر سے اللہ اس کے اعمال کا حساب لے گا، میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ میں اللہ کو حساب کیا دوں گا؟ کون صدیق اکبر جس کو رسول اللہ اپنے مصلی پر اپنی ظاہری حیات میں کھڑا کرے؟ کون صدیق اکبر جو حضور کے قرب میں مزار میں آرام کرے؟ کون صدیق اکبر اللہ اکبر جس کو حضور اپنا یار فرمائے، قرآن جس کو صاحب رسول کہے؟ جو کون صدیق اکبر ہجرت کی شب ان کو حضور اپنے ساتھ لے جائے؟ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے، جس کو رسول اللہ جنت کی بشارت دے۔ وہ حساب کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں اتنے فکر مند ہے۔ پھر آئیے فاروق اعظم، سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ ایک تنکا اٹھاتے ہیں، تنکا، اور تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں ایک تنکا ہوتا، تنکا، اور لوگ مجھے جلا دیتے، یا میں پرندہ ہوتا کہ لوگ مجھے ذبح کر کے کھا کر ہضم کر جاتے، بس میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں پرندوں سے اور تنکوں سے حساب نہیں ہوگا، عمر سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ عمر قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ عمر اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دے گا؟ یہ ان لوگوں کی فکر ہے جن کو جنت کی بشارتیں ملی، یہ ان لوگوں کی فکر ہے جن کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی، جنہوں نے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑے، اپنے قبیلے چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں کی۔ یہ عمر ابن خطاب ہے جس نے اپنے سگے ماموں پہ وار کیا ہے بدر کے دن، اور کہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب ہم خون کے رشتوں کی بنیاد پہ پیار نہیں کرتے، ہم تو نبی کی محبت کی بنیاد پہ پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں لیکن ان کو فکر آخرت اس طرح ہے، یعنی جن کو جنت کی بشارتیں ان کے لیے یہ حال ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، رسول اللہ کے داماد، رسول اللہ کی ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں لگاتار ان کے نکاح میں ہے، ان کو ذوالنورین کا لقب میرے آقا فرماتے ہیں عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے اپنی دولت کی وجہ سے 2 مرتبہ جنت خریدا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غریب افضل ہے کہ مالدار افضل ہے، میں کہتا ہوں اللہ اکبر عثمان غنی نے دولت کی وجہ سے 2 بار جنت خریدی۔ مطلب دولت مند بننا کوئی بری بات نہیں ہے، مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بینک بیلنس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ارے دولت نہ ہوتی تو عثمان جنت کیسے خریدتے؟ حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ سے 2 بار، ایک مرتبہ جو ہے وہ تبوک کے موقع پہ چندہ دیا تب جنت لی، اور دوسری مرتبہ ایک کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا پھر جنت لی۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا تبوک کے موقع پر آقا فرماتے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا پھر بھی جنت میں جائے گا، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ مطلب دولت مند بنو تو عثمان غنی کی طرح بنو۔ آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر لیتے ہیں عورتوں سے، زنا کے اڈوں پہ ممبئی تک، بنگلور تک، گوا تک صرف فلائٹوں سے لوگ زنا کے لیے جاتے ہیں دولت کی وجہ سے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کو؟ اور سن لو، اگر دولت کے نشے میں فرعون بن رہے ہو، دولت کے نشے میں نمرود بن رہے ہو، تو دل کھول کر کے سن لو، اللہ کرے میری آواز ان لوگ کانوں تک پہنچے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ قدرت والا، غیرت والا، طاقت والا ہے، وہ دولت دینا جانتا ہے تو دولت چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس کی دی ہوئی دولت سے اگر عیاشی اور
غریبوں پہ خرچ کرو، رشتے داروں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کی دولت زنا کے اڈے پہ خرچ ہوتی ہے، کسی کی دولت جوئے کے اڈے پہ خرچ ہوتی ہے، کسی کی دولت شراب کے اڈوں پہ خرچ ہوتی ہے، لیکن اللہ جن بندوں کو چن لیتا ہے ان کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، گناہوں کے راستے پہ نہ لگاؤ۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، آپ کو بتاؤں عثمان غنی کی سخاوت کا نتیجہ ہے کہ آج بھی عثمان غنی کی اولاد میں اللہ نے مال باقی رکھا۔ آج عثمان غنی کی اولاد میں آج بھی عثمانی جہاں ملیں گے زیادہ تر دولت مند ملیں گے۔ کیوں؟ ماں باپ کا کیا ہوا اولاد کے ساتھ۔ یہ مت سمجھنا کہ ماں باپ کا کیا ہوا کام نہیں آتا۔ دیکھو دو مثال دیتا ہوں۔ ایک، عثمان غنی نے دولت دی، اللہ نے ان کی اولاد میں دولت رکھی، اور سیدہ فاطمہ نے تقوی اختیار کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ فاطمہ کے تقوی کی برکت سے